سلسلہ رمضان۔ السلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور کیا نہیں تم پر آئی تمہارے رب کی نشانیاں مگر تم اس کا اعراض کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو، قال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو لازمی ان کو کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، کن چیزوں میں؟ جو اللہ رب العالمین نے پیچھے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں زمین سے اگنے والا اناج جس سے ہم رزق کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، دن اور رات، چاند اور سورج کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے سواریوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اپنے بندے کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ جو تم نے آگے بھیجا اور جو تم نے پیچھے چھوڑا، یعنی اس سے مراد دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وما خلفکم، جو آگے بھیجا، یعنی آخرت میں جو ہمارے اعمال ہیں تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے، تاکہ دنیا میں تم میری نعمتوں کو کھاؤ اور اچھے اعمال آگے بھیجو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں پر نازل کی، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم کائنات میں غور و خوض کرو، تدبر کرو، فکر کرو کہ سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ستارے آتے ہیں، کہکشائیں ہیں، اور
وقت کی ایک ترتیب ہے جو ہزاروں سالوں سے جب سے دنیا بنی ہے، یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان غور و خوض کرے گا اس وقت اللہ کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں ان لوگوں پر آتی رہیں الا کانوا عنہا معرضین، ان نشانیوں کے باوجود یہ اعراض کرتے رہے، پھرتے رہے، میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، عقیدہ توحید کو نہیں مانا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جو رزق دیا ہے میں اسی سے کہتا ہوں کہ میرے راستے میں خرچ کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات ہے کہ جو اس وقت کے لوگ مشرکین مکہ، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ مکی صورت ہے اور یہاں پر جو انتخاب ہے وہ مکہ کے لوگوں کے زیادہ مکہ کو انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہاں سے؟ جو اللہ نے رزق تم کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا اعزاز ہے، خود ہی اللہ پاک رزق دیتے ہیں، رزق سے نوازتے ہیں اور خود ہی اللہ رب العالمین کہتے ہیں اب اس میں سے خرچ کرو۔ اور ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ کیا ہم انطعم، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک تقسیم تھی، کسی کو رزق زیادہ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو رزق چھین کر آزماتے ہیں۔ اب جس کو رزق زیادہ دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہر حالت میں ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، وہ نعمتیں تھوڑی ہوں زیادہ ہوں۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا ہے اور ہم نے ہی خرچ کرنا ہے، اور مشرکین مکہ کا جواب کیا ہوا کرتا تھا؟ کیا ہم ان لوگوں کو دیں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا؟ اور ساتھ یہ بات کہتے کہ من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ رب العالمین کو اتنا ہی فکر تھا تو وہ خود ان لوگوں کو مال سے نواز دیتے جیسے مجھے مال سے نواز دیا۔ ہم تو ایسا نہیں کریں کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو دیں، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا تو خود اللہ پاک ان کو بھی مال سے نواز دیتے، لہٰذا جو ہے ہم ان پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، اگرچہ یہ کھلی گمراہی میں تھے، اس بات کی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا تذکرہ کرتے، کیونکہ جتنے بھی دین اسلام میں اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں، ان کا جو ہمیں اجر و ثواب جو انعامات سے نوازنا ہے وہ آخرت کے بعد قیامت کے روز اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو یہی بات کہتے متى هذا الوعد، وہ وعدہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ جو آپ ہر وقت یہ بات کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرکین مکہ کہتے اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو اس طرح کرے جو ہمارے آباء و اجداد انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین اس زندگی کے بعد جب موت آئے گی تو اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور ہمیشہ انہوں نے یہی بات کہی کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، تمہارا وعدہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کو زندہ کر لو۔ یہاں سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، بیماریوں کو شفا مل جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو آپ بھی اس طرح کریں کہ کسی مردہ کو، ہمارے کسی بڑے کو زندہ کر دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں اللہ کی توحید اور آخرت کے بارے میں گفتگو اللہ رب العالمین نے زیادہ فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات میں آخرت کے متعلق گفتگو ہوگی، توحید کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔